السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مان ہے ساس میں کا نیو پرومو نشر ہو گیا ہے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عروج اپنے باپ کو چھڑوا کے گھر لے آئے گی، لیکن وہ بہت غصے سے اپنا پرس بیڈ پہ پٹکے گی۔ اس سے سلمان اور عزیز پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین شام کو سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور عروج سے اس کی ماں پوچھتی ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ سب سلمان اور ادریس نے کیا ہے؟ تو اس پر عروج اسے بتاتی ہے کہ جی امی، یہ سب سلمان اور ادریس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس پر مہرین اس سے پوچھتی ہے۔ اس پہ عروج اپنی امی کو بتائے گی کہ امی، اصل میں پولیس کو لگتا ہے کہ ابو نے عریش کو کہیں پہ چھپا رکھا ہے، جس کے بعد یہاں پہ ماسٹر شیف بھی جو ہے وہ شرم سے منہ نیچے کر لیتا ہے کہ یہ کیسے کیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں مجھ پر۔ اور یہاں پر اس کے بعد جو ہے وہ نسیمہ بھی بہت غصے میں پوچھے گی کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور عروج یہ سب پہلے تو سنتی رہے گی اور پھر کہے گی کہ وہ ایسا کیوں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو یہ بات سن کے جو ہے انہیں بہت زیادہ عجیب لگے گا، اور عروج کی ماں مہرین بھی اسے کہے گی کہ بیٹا تم ایسا کیوں کر رہی ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو تم۔ اور یہاں پہ جو عروج ہے وہ کوئی اچھا ہی جواب دے گی، یقیناً وہ کسی لوجک کے تحت ایسی کوئی بات کر رہی ہوگی۔ اور ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ ناصر اور عروج کے درمیان بات ہوگی، اور ناصر اسے بتا دے گا کہ سلمان آیا تھا اور وہ مجھ سے لڑ کے گیا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ٹینڈر ہے تمہاری کمپنی میں، اگر یہ میں چھڑا رہا ہوں تو تمہارا کیا بنے گا، تمہاری کمپنی برباد ہو جائے گی۔ یہ سب سن کے عروج بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور وہ ناصر سے کہے گی کہ ناصر بھائی، اس سے تو آپ کی کمپنی برباد ہو جائے گی، آپ کو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ سلمان نے اگر سچ میں ایسا کر لیا تو کمپنی کے 70% جو ٹینڈر ہیں وہ تو سلمان کے نام پہ ہیں، تو ایسے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ عروج کہے گی کہ ناصر بھائی، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا، آپ مجھے نوکری چھوڑ لینے دیں، آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا ایسے۔ اس پر ناصر اسے جواب دے گا اور کہے گا کہ بھابھی، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بظاہر ایک بہت بڑا نقصان ہے، بہت برا ہو رہا ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ تسلی ہے، یقین ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں نے آج تک کبھی بھی کسی کا حق نہیں مارا۔ وہ کہے گا کہ میں نے کبھی بھی آج تک کسی کا مال جو ہے وہ ہڑپ نہیں کیا۔ تو یہ سب باتیں سن کر یہاں پہ عروج بھی اسے کافی زیادہ اپریشیٹ کرے گی، اور دوسری طرف شانزے بھی عروج کے پاس آفس میں آ جائے گی، اور شانزے شاید ناصر کے بارے میں پوچھے گی، تو عروج اسے سب کچھ بتائے گی اور کہے گی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی آگے ہونے والا ہے، یہ سب کچھ میری کمزوری کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ عروج کہے گی کہ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور لیکن اب مجھے جو ہے وہ کوئی بھی ڈر نہیں ہے، میں یہاں پہ بالکل جو ہے وہ سیٹسفائی ہوں۔ اور دوسری طرف ماسٹر شیف اور نسیمہ جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈر چکے ہوں گے ادریس اور سلمان کی وجہ سے، اور عروج انہیں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے گی، انہیں ہمت دے گی۔ وہ کہے گی کہ آپ نے ہی مجھے بچپن سے سکھایا ہے کہ اگر ظلم سہنا جو ہے وہ مقدر بن گیا ہو تو پھر بھی جو ہے اس کی مذمت کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی موٹیویشن دے کے آپ نے مجھے بچپن سے میری تربیت کی ہے، مجھے اتنا بہادر بنایا ہے۔ وہ کہے گی کہ آپ مجھ پر یقین رکھیں، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ اس پہ ماسٹر شیف جو ہے وہ بھی تھوڑا سکون میں آ جائے گا، اور وہ بھی عروج کو اپریشیٹ کرنا چاہے گا اور اس پہ سر پہ ہاتھ رکھ دے گا۔ ماسٹر شیف کے اس طرح شفقت بھرے ہاتھ رکھنے سے عروج بھی کافی زیادہ جو ہے وہ موٹیویٹ ہو جائے گی، اور اسے بھی کافی زیادہ ہمت مل جائے گی۔ اور ناظرین یہ سب کچھ جو بھی ہونے والا ہے، تو جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ مسرت کی انٹری ہونے والی ہے، تو ایسا ہی ہوگا، اب مسرت کی بھی انٹری ہوگی، اور کسی بھی طرح جو ہے وہ مسرت کو ڈھونڈ لے گی، کسی بھی طرح اسے ڈھونڈ کے لائے گی، اسے بٹھائے گی اور اسے سب کچھ بتائے گی۔ یہ سب سن کے مسرت جو ہے وہ بھی اسے کافی زیادہ اپریشیٹ کرے گی، اسے پمپ کرے گی، کہے گی کہ اب تم جو ہے وہ عدریس سے اپنا بدلہ لو، اسے اپنا حق لو۔ عروج اور مسرت کے درمیان کافی زیادہ بات چیت ہوگی، اور عروج اسے پلاننگ کے تحت پھر جو ہے وہ دوبارہ سے عدریس کے گھر میں بھیج دے گی۔